السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبر اور ایک اچھی خبر۔ بڑے عرصے بعد پاکستان نے بھارت کو ایک اور شکست دے دی، اور یہ شکست دی ہے انڈر 19 ایشیا کا فائنل جو دبئی میں ہوا، اور ٹائٹل پاکستان کے نام رہا۔ 191 رن سے شکست دی ہے، کافی افیکٹو قسم کی یہ شکست ہے، اور دوسری مرتبہ پاکستان یہ انڈر 19 ایشیا کپ جیت سکا ہے۔ اس سے قبل پاکستان اور بھارت میں 2012 میں یہ ایونٹ ہوا تھا، اور جس میں مشترکہ طور پر دونوں ٹیمیں فاتح رہی تھیں، لیکن آج سمیر منہاس نے ایک بہت اچھی اننگ کھیلی، 172 رنز کی، جس کے بعد پاکستان کا سکور بہت اچھا ہو گیا، اور انڈیا کی پوری جو لوور مڈل آرڈر بیٹنگ وہ ساری ناکام ہو گئی، اور پاکستان کو ایک بڑی اچھی ایک کامیابی ملی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کامیابی کا پاکستان کی جو اے ٹیم ہے، پاکستان کی جو اصلی ٹیم ہے، بڑی ٹیم، اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کیا پاکستان اس جنگ سے نکل سکتا ہے یا نہیں جو پاکستان کو اکثر انٹرنیشنل مقابلوں میں چمٹ جاتا ہے۔ تو ایک اچھی خبر اور آج کی اہم خبر ہم نے اسی کو رکھا، اور آج کے پروگرام کا تعارف ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی پی ٹی آئی دھڑے بندی، کون لیڈ کرے گا پاکستان تحریک انصاف کو، اس تحریک کو جو کہہ رہے ہیں کہ چلائی جائے گی۔ سیٹ ایجیٹیشن کا نام دیا عمران خان نے اس کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دھڑے بن چکے ہیں پی ٹی آئی میں۔ ایک دھڑا بشرا بی بی کے ساتھ ہے، ایک علیمہ خانم کے ساتھ ہے، اور دونوں دھڑوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو عمران خان کہہ رہے ہیں، اور عمران خان نے کہا ہے کہ سیٹ ایجیٹیشن۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اسلام آباد میں ہیں موجود، اور یہاں پہ وہ موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو اس تحریک کے لیے جو وہ چلانے جا رہے ہیں۔ کب، اس کی ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں آئی۔ سینیٹر مشال یوسفزئی رہنما پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ہمیں اس میں جوائن کریں گی۔ ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے خلاف عوامی رائے مضبوط ہو رہی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے محمود جان بابر سے، جو بیورو چیف سما پشاور کے، اور یہ دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگ، وہاں ایک جرگہ ہوا اور وہاں پہ دہشت گردوں سے ایک مقامی لوگوں کی میٹنگ ہوئی۔ دونوں جگہ مقامی لوگوں نے، بزرگوں نے، والدین نے کیا کہا، دہشت گردوں کو شرم دلانے کی کوشش کی۔ پوچھیں گے محمود جان بابر سے کہ کیا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو شرم آئے گی ان تمام باتوں سے جو ان والدین نے وہاں پہ کی ہیں جرگے میں اور دہشت گردوں کے ساتھ میٹنگ میں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے خیبر پختونخوا کی عوامی رائے میں، اور ہمارا آج کا ایڈیٹورل ہوگا اس ڈیبیٹ پر جس کے چرچے ہیں تمام سوشل میڈیا پہ اور تمام مسلم دنیا میں بھی، جو ہوا ہے خدا کے وجود پر دلی میں جاوید اختر صاحب کے درمیان اور مفتی شمائل ندوی کے درمیان۔ اس پہ بات کریں گے ہم آج کے ایڈیٹورل میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ٹاپ سٹوری، پی ٹی آئی دھڑے بندی کون لیڈ کرے گا، اور ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ نے، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشال صاحبہ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ اچھے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، اور ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کا ایک بہت لمبا ٹویٹ میں نے دیکھا جو سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے جواب میں ہے، کچھ دن پرانا ہے، تو اس پہ آپ نے جواب دیا ہے راجہ صاحب کو۔ میرا پوچھنا یہ تھا کہ راجہ صاحب نے جو کہا کہ میرے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ہر بار عمران خان صاحب کے سامنے ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے، دو چیزیں اس پہ میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کیا جب وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازشیں کرنے والے، تو اشارہ آپ کی طرف ہے، اور کیونکہ یہ جو آپ نے ٹویٹ کیا جواب میں اس کے نیچے بھی لوگوں نے لکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان کے سامنے کیا ایسی بات ہوئی ہے جس سے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے ابصار عالم صاحب کے، چونکہ ہماری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی 16 اکتوبر کے بعد سے، اور کل ایک غیر قانونی فیصلہ آیا ہے جس میں میں خود 8 بجے اڈیالہ جیل کے سامنے موجود تھی، ناکہ لگانے سے پہلے میرے بعد جج صاحب آئے اور ہماری وکالت نامے تھے، اس کے باوجود ہماری انٹری نہیں ہوئی، خان صاحب اور بی بی موجود نہیں تھی، اور فیصلہ سنایا گیا، قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئی۔ تو چونکہ جس ٹویٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں بہت ہی میرے خیال سے 2 مہینے تو پرانا ہوگا ہی ہوگا، اور چونکہ اس ٹویٹ کے لاسٹ لائن پہ میں نے کمنٹ کیا تھا کہ چونکہ خان صاحب اس ٹائم اندر ہے اور جتنے بھی باہر ذمہ داران ہیں ان کا یہ حق ہے اور یہ فرض ہے کہ خان صاحب کے بیانیے کا وزن اٹھائے، اور خان صاحب نے ان کو جو ذمہ داری دی ہے وہ خلوص نیت سے پوری کرے۔ تو آپ کے خیال میں خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ اٹھا لیا ہے موجودہ پی ٹی آئی قیادت نے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی خان صاحب کا بیانیے کا وزن اٹھائے گا وہ خود بخود لیڈر بن جائے گا،
اور جو نہیں اٹھائے گا تو بہت سے لوگ سائیڈ لائن ہو چکے ہیں، باقی بھی سائیڈ لائن ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سمندر کی مانند ہے، یہاں پہ 9 میں ہوا بہت سے کوزے پانی نکالا گیا، فرق پڑا نہیں فرق پڑا۔ اس کے بعد جی ریجیم چینج کے بعد پہلے نکالا گیا، پھر اس کے بعد 9 میں ہوا، پھر اس کے بعد میرا سوال ہر تھا کہ طریقہ۔ ابھی جو ہیں سلمان اکرم راجہ وہ اٹھا میں پا اسی رہے کا ہیں، جواب آپ کو بیرسٹر دے رہی ہوں گوہر نا بھی سر، ہیں، کہ سہیل جس نے آفریدی بھی ہیں۔ 9 مئی کے بعد بہت سے لوگ سائیڈ لائن ہوئے ہیں، ریجیم چینج کے بعد بہت سے لوگ گئے، 9 مئی کے بعد بہت سے لوگ سائیڈ لائن ہوئے، 26 اور 27 امینڈمنٹ کے بعد بہت سے لوگ گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے۔ تو جو لوگ وزن نہیں اٹھا سکے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کا یا ان کی تحریک کا، تو وہ خود بخود سائیڈ لائن ہو جائیں گے، عوام ان کو سائیڈ لائن کر دے گی۔ تو یہ آپ میرا یہ جواب بتائیں، ہے۔ جو کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کو ہر کیس میں سزا ہو رہی ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ سزا دیکھیں درست جی، ہوئی ہے ان آپ کو، اندازہ اور لگائیں کہ وہ ہمارا اب ایکچولی سیاسی سین سے ہٹ گئی ہیں؟ جو اخلاقیات نہیں سمجھتا، جو سیاست میں ایک خاتون کو لے آ کر اس کو اس لیے ان کے ساتھ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا جائے۔ عمران خان صاحب کے ہر کیسز میں جو ہے نا بشرا بی بی کو انوالو کیا جاتا ہے، ان کو چارج کیا جاتا ہے اور پھر ان کو سزا دی جاتی ہے، کبھی 7 سال، کبھی 14 سال، ایک سیریز آف ایونٹ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے، اور میرے خیال سے ان کو سزا ان کی وفا کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ تو آپ نے کہا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ لیڈر بن جائے گا، تو بشریٰ جی بی بی جی، ساتھ کھڑی ہیں، تو کیا وہ لیڈر بن گئی ہیں؟ ان میں لیڈرشپ پہلی بات تو کوالٹیز یہ ہیں؟ جی، وہ بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے، ان کی عزت ہے، اور ان کا جو نکاح جیسا مقدس رشتے کے بلبوتے پہ جو رشتہ قائم و دائم ہوتا ہے، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے۔ بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کے ساتھ کڑی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی وہ اہلیہ ہے، ان کی عزت ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس رشتے کے جو اللہ کی قانون کے مطابق بنا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کڑی ہوئی ہے، ان کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کی فیملی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جتنے پرابلم ہیں اس وقت وہ بشریٰ بی بی کی وجہ سے ہیں، ان کا جو طرز سیاست تھا یا ان کا جو طریقہ کار تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس کی وجہ سے عمران خان ان کیسز پہلی میں بات تو پھنسے ہوئے مجھے ہیں، بتائیں تو کہ وہ لوگ کیا ٹھیک کہتے ہیں؟ پہلی بات مجھے بتائیں کہ کیا بیگم کلثوم نواز نے مداخلت نہیں کی تھی؟ اللہ انہیں بخشے۔ مجھے بتائیں کہ جو بھی اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے، اس کی بیویوں نے مداخلت نہیں کی ہے؟ بی بی صاحبہ نے تو کوئی مداخلت نہیں کی۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے اور اس کو آپ مداخلت کہتے ہیں تو میں تو اس پہ افسوس ہی کر سکتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کہتے ہوں گے، لیکن جو باقی لوگ جو چاہتے ہیں کہ بی بی کو توڑ سکے، بی بی کے ذریعے خان صاحب کو توڑ سکے، مجھے یقین ہے کہ ان کو بڑی پشیمانی ہو رہی ہے۔ پچھلے 26 مہینوں سے وہ یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں بار بار۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا، 9 مہینے وہ اندر رہی، پھر اس کے بعد ان کو رہا کیا گیا، پھر وہ دوبارہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، جنوری سے لے کر اب تک وہ جیل میں ہیں، ان کی کلاس آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی، ان کی فیملی سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے اگلے خوفزدہ ہے، اس لیے اس قسم کے بیان یہ بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر بشریٰ بی بی اہلیہ ہونے کی وجہ سے اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی ہیں، تو ان کی بہنوں کے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے پارٹی کے اندر سے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی طرف سے جو بشریٰ بی بی اور ان کے قریب ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ایسی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ موریسی سیاست کے حق خلاف ہے وہ، اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ان کی جو پوری سٹرگل ہے وہ موریسی سیاست کے خلاف ہے۔ اور جو خان صاحب کی فیملی ہے، چاہے وہ ان کی بیوی ہو، چاہے وہ ان کی بہنیں ہو، وہ اس ٹائم صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کڑی ہوئی ہے، کیونکہ بیوی تو پہلے سے ہی خان صاحب کے ساتھ جیل میں ہے، جو بہنیں ہیں ان کا بھائی اندر ہے، اور وہ اپنے بھائی کو رہا کرنے کے لیے اسٹرگل کرتی ہے۔ باقی ان کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے، ان کی جتنی بھی جو ایفرٹس ہے وہ صرف اپنے بھائی کے لیے ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں، پارٹی کے لوگ آپ کی کہتے ہیں کہ افیکٹو کنٹرول اس وقت پارٹی پہ ہے ہی علیمہ خان کا، اور سلمان اکرم راجہ بھی ان کے کہنے پہ ہی عمل کرتے ہیں۔ جتنی بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، آپ کو یا دوسرے لوگوں کو نکالا گیا ہے پولیٹیکل کمیٹی سے یا آپ کو عہدے سے ہٹایا گیا، جب بھی اس کے پیچھے یہی ساری وجوہات تھی، تو آپ پہلی بات تو کا یہ کیا ہے خیال ہے سر اس کہ میں؟ میں پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں تھی۔ مجھے جب کہا گیا تھا تو نہیں، عہدے سے میں نے ہٹایا خود گیا آپ کو؟ معذرت
کون سے عہدے سے سر؟ جو اکتوبر میں آپ کو ہٹایا کہ آپ کون سا عہدہ آپ بتا دیں تو میں بتا دوں گی. مجھے تو کسی بھی آپ نہیں جی ان کے مجھے ایڈوائزر تھی وہاں پہ. نہیں، میں اسپیشل جب اسسٹنٹ تھی. ایڈوائزر تھی تو میری جو وہ ہٹانا تھا وہ میں نے جیو ٹی وی پہ ایک انٹرویو دیا تھا. اس کے بعد یہ آیا، اس میں یہ باقی باتیں تو ہے نہیں، پہلی مرتبہ میں آپ سے سن رہی ہوں. دوسری بات رہ گئی کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب خان صاحب کے انہوں نے ان کو بنایا ہوا ہے جنرل سیکرٹری، تو میرے خیال سے وہ ذمہ دار ہیں، وہ ایک ذمہ دار شخص ہیں. تو خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ اٹھانا یا خان صاحب کی پارٹی کو ان لائن کرنا، یہ سارا کچھ ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر کچھ بھی اوپر نیچے ہوتا ہے تو خان صاحب انہیں سے پوچھیں گے. کس سے؟ سلمان اکرم راجہ سے؟ جی جی بالکل، کیونکہ خان صاحب نے ذمہ داری ان کو دی ہے، اپنی بہنوں کو تو نہیں دی ہے نا. آپ کے خیال میں وہ ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر نہیں کریں گے تو خود بخود سائیڈ لائن ہو جائیں گے. یہ پاکستان نہیں تو تحریک ابھی انصاف تحریک میں چلانے ختم جا رہے ہیں ہوئی آپ. ہے. سہیل آفریدی اسلام آباد میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو وہ موبلائز کر رہے ہیں، اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ تحریک اب سڑکوں پہ ہی فیصلہ ہوگا، خان صاحب اسٹریٹ ایجیٹیشن بالکل، کریں. دیکھیں تو ہم خان صاحب کے ہر بیانیے کا وزن اٹھاتے ہیں، ہم خان صاحب کی ہر ٹویٹ کو انڈورس کرتے ہیں، اور خان صاحب جس کو بھی ذمہ داری دیں گے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. خان صاحب نے اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کو کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کو انیشیٹ کرے. سہیل افریدی صاحب نے سٹارٹنگ لے لی ہے، ہم سہیل افریدی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن ایک شیر افضل مروت، وہ بھی آپ کی پارٹی میں تھے کچھ عرصے پہلے تک، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تحریک وغیرہ نہیں چلا پائے گی یہ لیڈرشپ. اور وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ علیمہ خان کا پارٹی پہ کنٹرول ہے، اس لیے تحریک کامیاب نہیں ہوگی. اور آپ نے بھی علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کہا تھا کہ جس طرح اپنی رہائی ہوئی ہے، ان کے بیٹوں کی بھی رہائی ہوئی تھی، تو اپنے بھائی اور بھابھی کی رہائی کے لیے بھی کوشش کریں. تو آپ دیکھیں جی، سمجھتی ہیں کہ علیمہ خان میں بہت نے جو زیادہ یہ ٹویٹ کیا تھا مخلص نہیں ہے؟ کیونکہ وہ خان صاحب کی بہن ہے، اور اس ٹائم خان صاحب کے حوالے سے چیزیں وہ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ ان کا بھائی اندر ہے تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ بھائی کے جو قانونی معاملات ہے وہ ان کو اس کی لک آفٹر کرے، اور وہ کر رہی ہیں. اور سلمان صفدر صاحب جو ہمارے لیڈ کونسل ہیں اور جو ہماری لیگل کمیٹی کے ہیڈ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ ڈائریکٹ کوارڈینیشن میں ہیں. اس لیے میں نے یہ بات کی تھی، کیونکہ ان دنوں کے علاوہ کوئی اور وکیل انٹرفیرنس کرتا نہیں ہے، سارا آل ان آل ان کے پاس اختیار ہے. تو یہ بات میں نے کی تھی. وہ خان صاحب کی بہن ہے، بی بی صاحبہ ان کی بابی ہے، تو وہ اپنے حصے کا حق ادا کریں گی کہ جو قانونی معاملات ہیں ان پہ وہ لک آفٹر کر رہی ہے، ان کو پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ رہی ہے. ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کیسے چلیں آپ لائی یہ جائے بتا گی، دیں کیسے تو وہ نکالا زیادہ جائے گا، بیٹر کیسے ٹاپک سے. نکالا جائے گا؟ سر میرے آپ خیال کے سے جب محمود اچکزئی صاحب، وہ آپ کے آئین تحفظ تحریک تحفظ ہے، آئین پاکستان کے وہ سربراہ ہیں، انہوں نے بھی کل کہا ہے کہ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، مفاہمت ہونی چاہیے. لیکن آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سڑکوں پہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. تو ایک طرف مذاکرات، ایک طرف تحریک، یہ دونوں ساتھ ساتھ کیسے چلے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ابھی تک ہم سڑکوں پہ نہیں نکلے تو مذاکرات ہوئے نہیں. پچھلی مرتبہ جب مذاکرات کی اٹیمپٹ ہوئی اور جب ہماری کمیٹی ان کی کمیٹی کے ساتھ بیٹھی تو اسی رات صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر پہ چاپا مارا گیا جو اس کمیٹی کا حصہ ہے. تو آپ لگائیں کہ کتنے سیریس ہیں یہ مذاکرات میں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں فلور آف دا ہاؤس کہا کہ جی خان صاحب کو VVIP جیل دی گئی ہے اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں، آپ ہمیں کاؤنٹر کریں، ہم آپ کو کاؤنٹر کریں. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں ہے. اس ایوان میں پارلیمنٹیرینز کو اس ملک کا آئین اور قانون یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی جیل میں جائے. آپ کمیٹی بنائیں، ہم اپنے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل کریں، ہم مل کے جاتے ہیں. آپ ہمیں خان صاحب کی اور بی بی کی VVIP جیل فیسلٹی دکھا دیجیے گا اور لگے ہاتھوں آپ مذاکرات بھی کر لیجیے گا، تو دونوں کام ہو جائیں گے. تو پھر وہ اپنے بیان سے ہی پیچھے ہو گئے. تو جن کے پاس اختیار نہیں ہے ملاقات کرانے کا، جن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ بتا سکے، تو ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہوں گے آپ خود بتائیں. اور جب ہم مذاکرات کی تو بات پھر کیا کرتے ہیں تو یہ طریقہ پیچھے کیا ہو ہے آگے جاتے ہیں. بڑھنے کا؟ دیکھیں جی، اگر ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں اس ٹائم، ہمارے پاس ہم نے 5 کہہ سکیں پلانز تیار ہیں،
اور خان صاحب نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹس ہوگی اور محمود خان اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے اختیار دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے باہر کے حالات کے مطابق، تو ان دونوں چیزوں کو کی کولیجن سے ہم فیصلے کریں گے۔ اور ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ہمیں دھکیلے اور ہم آپ کو آگے سے مسکرائیں، ہم مزاحمت دکھائیں گے۔ تو اس ملک میں ٹھیک ہے، لیکن نہ مفاہمت ہونی چاہیے نہ مزاحمت ہونی چاہیے، اس ملک میں سیاست ہونی چاہیے۔ تو یہ بتائیں، یہ سیاست جو ہے، یہی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست انتشار کی کرتے ہیں، وائلنس کی کرتے ہیں۔ اب اتنے دھڑے ہیں پارٹی کے اندر اور اتنے ابصار عالم صاحب آپ مجھے بتائیں آپ نے انہوں نے ہمارے لیڈر کو اندر رکھا ہوا ہے، انہوں نے ہمارے لیڈر کو اندر رکھا ہوا ہے، وہ اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم ہے، ہم ان سے کہیں تھینک یو۔ ان کی بیوی کے ساتھ اس طرح حال کیا جا رہا ہے، ہم ان سے کہیں تھینک یو۔ ان کے کیسز کا اس طرح ون سائیڈڈ ٹرائل ہو رہا ہے، ہم ان سے کہیں تھینک یو۔ ان کی چیزیں اندر نہیں پہنچائی جا رہی، ہم ان سے کہیں تھینک یو۔ ہماری ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، ہم ان سے کہیں تھینک یو۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا سر، آپ ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ کریں گے اور ہم ٹھیک ہے، آگے سے مسکرائیں لیکن گے؟ نہیں، میرا سوال پہلے یہ تھا، آپ ان کو چاہیے ٹھیک ہے، اپنے میرا اعمال سوال یہ ٹھیک تھا کہ کریں۔ دوسرا راستہ جو ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں، جس راستے پہ آپ چلیں گی، یہ جتنی دھڑے بازی ہے پارٹی کے اندر اور جو فنڈنگ کے معاملے پہ الزامات لگ رہے ہیں ایک دوسرے پہ، اس کے بعد یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا جو آپ چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان سیٹ تحریک ایجوکیشن انصاف کے کا ذریعے لیڈر اور اس ملک کا لیڈر عمران خان ہے، اور جب بھی آپ کو پتہ ہے جب گھر کا بڑا نہ ہو تو گھر کے اندر لڑائیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن جب گھر کے بڑے کی کال آ جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی لیفٹ رائٹ نہیں ہوتا۔ 26 نومبر کو بھی آپ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کوئی کال نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، ہم آئے، پھر کیا ہوا؟ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکر کو گرفتار کیا گیا۔ تو آپ نے کبھی کسی اس ملک میں دیکھا ہے اچھا، کہ اس طرح ہوا ہے؟ ٹھیک، اس پہ دیکھیں، یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ شیر افضل مروت کہتے ہیں 38 کروڑ روپے اکٹھا کیا گیا، اور جو 26 نومبر کے لوگوں کو وکٹمز کے نام پہ، اور وہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا، کھا گئے سارے۔ کون کھا گیا؟ دیکھیں جی، شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا ہے، یا آپ ان سے ڈیٹیل پوچھ لیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ کسی کو اگر لگتا ہے خان صاحب جو ہے نا چونکہ اندر ہے اور یہ پارٹی ان کی ہے، تو جو بھی وہ اندر ٹھیک کا ہے، یا لیکن باہر یہ کا ان شخص الزامات کے بعد کون لوگوں کو نکالے گا؟ کون چندہ اکٹھا کرے گا؟ کون دیکھیں جی، چندہ جب دے خان گا صاحب کی ان کال، ساری تحریک کو بس چلانے کا؟ سر بات ایسی ہے کہ جب خان صاحب کی کال آئے گی تو آپ خود لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور بہت شکریہ سینیٹر مشال تھینک یو۔ یوسفزئی صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ اور وقت ہوا اس وقت ہمارے ٹیل اینڈر کا، جو ہے بہار میں جو حجاب تنازع چل رہا ہے، وہاں کے چیف منسٹر نتیش کمار نے ایک لڑکی کا گریجویشن سیرمنی کے دوران نقاب کھینچا۔ وہ اس وقت ان سے اپنا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہاں پہ شدید احتجاج ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اسالٹ ہے خواتین کے خلاف۔ پبلک اپالوجی اور استعفیٰ مانگا جا رہا ہے حاکم وقت سے، دیں گے نتیش کمار استعفیٰ اس پہ یا نہیں؟ آپ بھی کمنٹ کیجئے اور آپ بھی بتائیے آپ کی کیا رائے ہے۔ وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تمہارا آج کا ہاٹ ایشو۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہاٹ ایشو آج کا ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ خیبر پختونخوا میں عوامی رائے مضبوط ہو رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں صرف ملٹری کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ عوامی رائے، سیاسی رائے بھی اس دہشت گردی کی جنگ میں دہشت گردوں کے خلاف نہ ہو۔ ان کا بیانیہ لگتا ہے کہ اب دم توڑ رہا ہے۔ عوامی رائے بدل رہی ہے، یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، جن کے بارے میں یہ صاحب فرما رہے ہیں اس جرگے میں جو خیبر میں ہوا، کہ سیاستدان آتے ہیں، ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمارا خیال نہیں کرتے۔ ایک فادر نے جو پریشان ہے، ایک فادر ان دہشت گردوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں، کس طرح کے مسلمان ہیں، کس طرح کے پختون ہیں جو بغیر کسی وجہ کے معصوم پختونوں کو مار رہے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہم مسلسل کہتے رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا محمود جان بابر نے، بیورو چیف سما ہیں پشاور کے۔ بابر صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے کچھ چیزیں جرگے میں ہوئی ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ جو بات چیت کرنے گئے ہیں لوکل لوگ، انہوں نے دہشت گردوں کو بھی کہا ان کے منہ پہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں عوامی رائے بدل رہی ہے؟ اور جو ایک سوال تھا کہ سیاسی جماعتیں ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی ہیں آپریشن کے یا ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں، اب سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا قبلہ بدلنا پڑے گا؟ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ۔ یہ سر حالات میں کم از کم اس حوالے سے حکومت کی طرف لوگوں کا جو جھکاؤ ہے
وہ حوصلہ افزا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب حکومت نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو یہی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہی لوگ ہیں کہ جو انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں، جو پشتوں میں ابھی بات ہو رہی تھی، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم یہاں پہ آتے ہو، 3 فائر کرتے ہو، یہاں سے چلے جاتے ہو، شر پھیلاتے ہو۔ اس شر کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تمہاری اس فائرنگ اور یہ جو تم نے چکر شروع کیے ہیں یہ بند کر دو۔ جس نے جولی اٹھائی ہوئی ہے وہ اس کی منت کر رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہماری زندگی بہت زیادہ مشکل میں ہو گئی ہے، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہماری خواتین کو اب گھروں سے نکلنا پڑے گا، جو یہ لوگ برداشت کرنے کے لیے پہلے تیار نہیں تھے۔ ہمارے بچے بھی گھروں سے نکلیں گے اور پتہ نہیں ان کو اب کہاں جانا ہوگا، اپنے گھر چھوڑ کے ہمیں نکلنا ہوگا۔ پہلا والا کلپ زیادہ اہم ہے، جس میں وہ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جرگہ کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ طالبان کی طرف سے لڑ بھی رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھا خاندان ادھر دشمن کی طرف سے لڑ رہا ہے اور دوسرا بندہ اسی خاندان کا ثالث بننے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہ ایک اچھی بات یہ کہ ودن دی سوسائٹی وہاں سے آواز اٹھی ہے، اور یہ آواز جو ہے یہ زیادہ مؤثر ہوگی، کیونکہ ہم نے یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو طالبان کی وجہ سے اب لوگ وہاں پہ بہت تنگ ہو گئے ہیں، تو وہ اب اپنے گھروں پہ جو اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ مشروط آمادگی بھی ظاہر کی ہے، جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اب وہ کارروائی جو کہ وہاں پہ نہیں ہو پا رہی تھی اب وہ ہونا آسان ہو جائے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، یہ جو بدلتی عوامی رائے ہے ان دہشت گردوں کے خلاف، کیا اس کی کچھ شرم آئے گی دہشت گردوں کو یا ان کے سہولت کاروں کو؟ سر جی، ایک تو بات یہ ہے کہ شرم آئے نہ آئے، ان کے کھانے کے ٹھکانے ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو وہاں پہ جینے کے لیے آپ کو معلوم ہے 20 30 40 آ جاتے ہیں، کسی گاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کھانا لاؤ، کھانا تیار کرو، وہ لوگ مجبوراً عام لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے کھانے تیار کرتے ہیں، روٹیاں ان سے زور سے پکوائی جاتی ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ اچھا، جب یہ چلے جاتے ہیں پھر حکومت کے لوگ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ نے ان کو کھانا کیوں دیا۔ یہ وہ ساری جو ان کی لوگوں کی زندگی کی مشکلات تھی وہ تو انہیں چھوڑ کے آ جائیں گے، لیکن خود طالبان کے لیے جو ایک سہولت انہوں نے اپنی زندگی وہاں پہ چلانے کے لیے جو تمام وسائل وہ حاصل کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ شرم تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس وقت بھی ضرور آئے گی کہ جب یہ دیکھیں گے کہ ہم لڑ رہے ہیں حکومت کے ساتھ اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سامان اٹھا کے ہماری خواتین بے پردہ ہو کے گھروں سے نکل رہی ہیں۔ بے پردگی یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہ امتحان ہے ان طالبان کا جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ کتنا اپنے اس پردے کا خیال رکھتے ہوئے خود ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ یا وہ جائیں گے یا ان کے گھروں کی عورتیں جائیں گی، دونوں میں سے ایک کو جانا ہوگا۔ جی، لیکن وہ تو لگتا ہے کہ نہیں جاتے، ان کو تو کوئی شرم حیا ہے نہیں، جو ہم دیکھ چکے ہیں، ورنہ وہ مسلمان کو کیسے مارتے، پختون کو کیسے مارتے، لیکن وہ مار رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں، یہ بار بار کیوں واپس یہ سچویشن میں ہم پہنچ جاتے ہیں؟ کیا آپ مشورہ دیں گے؟ آپ وہاں پہ رہتے ہیں، آپ حالات کو زیادہ قریب سے دیکھ رہے ہیں، کیا مشورہ دیں گے آپ حکومت کو کہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ ایک دفعہ اگر اب گھر سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر واپس آئیں گے تو دوبارہ انہیں کبھی چھوڑنا نہ پڑے، اور ایک ہم بھی مہذب معاشرے کی طرح، پرامن معاشرے کی طرح ہمارے قبائل کے لوگ بھی رہ سکیں اور اپنے بچوں کی زندگیاں بہتر کر سکیں؟ کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں سر، اس علاقے کی مین سٹریمنگ نہیں ہو رہی، یہاں پہ یہ بالکل ایک کٹا ہوا علاقہ چھوڑا گیا ہے، یہاں پہ جنگلات زیادہ ہیں، افغانستان کی طرف سے آنے والے رستے جو ہیں اس میں نالے ہیں، اس میں پانی آتا ہے، یہ انہوں نے غار وغیرہ ڈھونڈ کے اس میں آ رہے ہیں۔ یہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا ترقیاتی کام کروا لے، کوئی ایک آدھ کارخانہ لگوا لے، جب لوگ یہاں بیزی ہو جائیں گے اپنے کاموں میں، وہ اس علاقے میں رہیں گے، اس کو اون بھی کریں گے اور اس کے لیے اٹھ بھی کھڑے ہوں گے۔ اس کا اختیار جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جانا چاہیے، حکومت کو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آئے گا تو ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ یہ لوگ پھر ذمہ داری لے بھی لیتے ہیں، لیکن حکومت کو ان کے ساتھ پکا معاہدہ کرنا ہوگا کہ اب کے کوئی آیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو پھر یہ جب ان کے اپنے اس پہ پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے، تو پھر یہ ڈٹ بھی جاتے ہیں، پھر یہ لڑ بھی جاتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے اگر کوئی آیا تو تیراک کے لوگوں نے سب سے زیادہ اس میں لڑائیاں کی، یہ وہی لوگ ہیں۔
इनको थोड़ा सा हुकूमत की तरफ से एतमाद मिल जाए और थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, ये लोग खुद अपना इलाका भी संभाल सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनको रोजगार का बंदोबस्त किया जाए, कारखाने लगाए जाएं। बहुत शुक्रिया। हमें हमसे बात करने का वक्त है, एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल खुदा के वजूद पर दिल्ली में डिबेट, और वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का। खुदा के वजूद पर दिल्ली में एक डिबेट हुई है, डस गॉड एग्जिस्ट उसका नाम था, और ये डिबेट थी मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब और जावेद अख्तर साहब के दरमियान। जावेद अख्तर साहब अपने आप को मुल्हिद कहते हैं, एथियस्ट कहते हैं, जबकि मुफ्ती इस्माइल नदवी तो ज़ाहिर है एक आलिम हैं, स्कॉलर हैं इस्लाम के और मज़हब के। तो वो जो डिबेट ने एक नई डिबेट जनरेट कर दी है पूरे सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास तौर पे, बांग्लादेश में भी जहाँ जहाँ पे मुसलमान हैं और जो इस लैंग्वेज को उर्दू को समझते हैं वो, और लेकिन पूरी दुनिया में भी इस पे बात हो रही है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, सेंसिटिव है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे डिबेट हुई है। और उसमें मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने बहुत मौके पे लाजवाब किया है जावेद अख्तर को। और जावेद अख्तर साहब क्यों इस रास्ते पे चल पड़े हैं इसके बारे में वही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है जो शुरू होता है मौलाना फजल हक खैराबादी से। वो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। 1857 में बरतानी रूल के ख़िलाफ़ जो फतवा दिया जिहाद का, वो मौलाना फजल हक खैराबादी ने दिया था, और फिर उसके बाद उसकी पादाश में उनको गिरफ़्तार करके फिर काला पानी भेज दिया गया और वहीं वो इंतकाल भी फरमा गए। लेकिन उनकी औलाद में से आगे आहिस्ता आहिस्ता जावेद अख्तर साहब कहाँ पहुँच गए ये शायद उनको भी नहीं मालूम था। और जिस तरह उनके पास आर्गूमेंट्स की कमी थी इस डिबेट के दौरान, उसके बाद जावेद अख्तर भी सख्त तनकीद का निशाना बन रहे हैं, और उनको भी कहा जा रहा है कि इस उम्र में उन्होंने ये क्या किया। तो ये तो जावेद अख्तर साहब जाने, लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमेशा सीधे रास्ते पे रखे, चाहे वो मुश्किल रास्ता हो। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।